Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shaukat Ahmed Khan, teaching you General English in class 10th at Boys Higher Secondary School, Haril. Dear students, as I have promised you in last lecture that I would be again with you with the second part of the poem Snowdrop. تو اس میں سے کچھ باتیں جو رہ گئی تھی، جیسے جو ایگزام پیپر میں کوشچنز آتے ہیں ان میں سے ایک ایک نمبر کے جو سوالات آتے ہیں جو پوئم میں سے ادر دین ٹیکسچول کوشچنز، یعنی ٹیکسچول کوشچنز کے بغیر جو کوشچنز آپ کو اس میں پوز کیے جاتے ہیں، ایک نمبر کے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے ورڈز دیے گئے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو ان کی میننگ دینی ہوتی ہے، اور ایک کوشچن ہے جو ایکسپریشن اینڈ سجیشنز کا کوشچن ہے، اور لٹریری ڈیوائسز کے بارے میں آپ لوگوں سے اس میں پوچھا جاتا ہے۔ تو میں اسی پوئم سنو ڈراپ کے انہی چند ایلیمنٹس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور امید ہے کہ آپ لوگ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے بات کرتے ہیں چند کوشچنز کی جو اس پوئم میں آ سکتے ہیں یا اس پوئم سے آ سکتے ہیں، آپ کے کوشچن پیپر میں ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا کوشچن یہ ہو سکتا ہے کہ واٹ ہیز شرنک دا گلوب۔ اگر آپ اس اپنی ٹیکسٹ کو کھولو گے یا میرے پہلا لیکچر جو اس سے پہلے اسی پوئم کا میں نے دیا ہے، تو اس کو اگر دیکھو گے اور پھر اس پوئم کو آپ پھر سے پڑھو گے تو وہاں پہ آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ کس چیز نے گلوب کو شرنک کیا ہوا ہے، یا کون سی چیز ہے جو گلوب کو شرنک کرتی ہے۔ تو آپ لوگ وہاں سے یہ سمجھ سکتے ہو کہ نیچر ہیز شرنک دا گلوب، یا دا ونٹر سیزن ہیز شرنک دا گلوب۔ دوسرا کوشچن ہو سکتا ہے واٹ سفرنگز ڈو دی اینیملز انڈر گو ان ونٹر سیزن۔ دا اسٹوڈنٹس، کون سی چیزیں ہیں یا کن کن چیزوں سے یہ اینیملز یا کس طرح کی سفرنگس میں، کس طرح کی مشکلات میں یہ اینیملز ونٹر سیزن میں ہوتے ہیں۔ تو میں یہ بھی پڑھا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں اس میں۔ دا اینیملز فیل ویری ڈل ان ونٹر، دے سی ڈیتھ آل اراؤنڈ۔ تیسرا کوشچن ہے who aren't in their right minds۔ کون ہے جو اپنے رائٹ مائنڈ میں نہیں ہے یا جو کنفیوژن میں ہے۔ آپ جانتے ہو وہ ہے the poor creatures which are not in their right minds۔ کیوں؟ due to freezing cold۔ اور اس میں ہے ایک اور کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے جو کہ لاسٹ سٹینزا کا، دوسری سٹینزا کا کوشچن ہو سکتا ہے، آئیڈینٹیفائی دا پوئٹک ڈیوائسز ان دا لاسٹ سٹینزا۔ اس لاسٹ سٹینزا میں کون کون سے پوئٹک ڈیوائسز استعمال کیے گئے ہیں، مطلب اس میں پرسونیفیکیشن استعمال کیا گیا، یعنی شی ہیز بین یوزڈ یا شی ہیز بین یوزڈ فار ادر فار گلوب، یا میں کہوں ارتھ کے لیے استعمال کیا گیا یا اس سنو ڈراپ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور سملی ہے، سملی یعنی اس نے کہا ہے کہ بروٹل ایز سٹارز۔ جب ہم کسی چیز کو کمپیئر کرتے ہیں انڈائریکٹلی ایز لگا کے یا لائک لگا کے، تو اس کمپیریزن کو ہم سملی کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے میٹافر، وہ ہم اس سے پہلے جو پوئم آ چکی ہے اس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس طرح کے کوشچنز ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے سٹینزا دیا ہوگا، وہاں پہ دیا گیا ہوگا، پھر اس میں سے کچھ
ایک ایک نمبر کے سوالات ایسے ہو سکتے ہیں. تو آپ لوگ ان سوالات کو ذہن میں رکھیے اور خود بھی دیکھ لیجیے اس پویم کو پھر سے, اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسی بات آئے کہ جو کوشچن کے طور پر اس سے آپ کے پیپر میں ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے ورڈس. وہاں پہ ایک اور کوشچن ہوتا ہے گیو دا میننگ آف دا ورڈس. 2 ورڈس ہوتے ہیں جن کی میننگ آپ کو دینی ہوتی ہے. تو اس طرح کے ورڈس ہو سکتے ہیں شرنک, اٹ مینس ٹو بیکم اسمالر. جب کوئی چیز سکڑ جائے یا چھوٹی ہو جائے, جب اگر وہ بڑی چیز ہو پھر وہ چھوٹی ہو جائے, اس پروسیس کو ہم شرنک ہونا کہتے ہیں. ڈلڈ مینز میڈ سلو اور لیس لیولی. جب کوئی چیز سلو ہو جائے, مطلب وہ کوئک ہو پھر وہ سلو ہو جائے یا اس میں وہ پھرتی چلی جائے, تو اس کو ڈلڈ بولتے ہیں. بروٹل ہوتا ہے وائلنٹ یا کریول. اس کے بعد ہے پرسیو مینس ٹو کنٹینیو ٹو اچیو. کسی چیز کے لیے ایسی اسٹرگل کرنا یا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا. اس کے بعد ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ سجیشنز اینڈ ایکسپریشنز. چونکہ آپ لوگوں کا کوشچن ایسے آتا ہے, اس میں 3 ایکسپریشنز ہوتی ہیں اور پھر 5 سجیشنز وہاں پہ دی گئی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں کو صحیح سجیشن چوز کرنی ہوتی ہے. تو میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم اسی طرح سے پڑھیں گے کہ میں ڈائریکٹلی آپ کو ان کی میننگ بتا دوں گا, پھر جو بھی سجیشن ہو اس میں سے پھر آپ صحیح والی چوز کر پاؤ گے. تو گلوب کی میننگ ہے یہاں پہ دا ارتھ مولڈڈ ان براس. اگر یہ ایکسپریشن ہو تو اٹ مینز فروزن اسٹلنیس آف کریچرس کمپیئر ٹو براس. اینڈ تیسرا ہے ادر ڈیتھس, اٹ مینز سفرنگ آف اینیملز. ڈلڈ ونٹرنگ ہارٹ, اٹ مینز ہالٹ فنکشننگ ڈیو ٹو سیویئر کولڈ. جب کسی کی فنکشن وہ ہالٹ ہو جائے, مطلب رک سی جائے یا اس میں وہ سستی آ جائے. پرسیو اینڈس مینس ٹو اسٹرگل ٹو اچیو گولز. اس طرح کا کوشچن ہو سکتا ہے. تو اس میں جو بھی سجیشن پھر اگر آپ لوگ ان چیزوں کو, ان کی میننگ کو اس طرح سے ذہن میں رکھو گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ اس کوشچن کو بھی کر پاؤ گے. 3 مارکس کا کوشچن ہوتا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس امیجز. یہ آپ کے ٹیکسچوئل کوشچن جو اس پویم کے دیے گئے اس میں سے بھی ایک کوشچن ہے اور آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. امیجز یوزڈ بائی دا پوائٹ. امیجز کو میں ایسے کہوں کہ امیجز آر دا ورڈز یوز ٹو پکچرائز اے تھاٹ. اگر کسی تھاٹ کو, اگر کسی خیال کو اس شاعر کو ان پڑھنے والوں کے ذہن میں لانا ہو, یعنی اس کی شکل ذہن میں لانی ہو, تو ایسے ورڈز استعمال کرتا ہے جن سے اس کی پکچر ان کے ذہن میں آتی ہے. یا میں کہوں دس یوز آف فگریٹو لینگویج. تو یہاں پہ 3 چیزوں سے, یعنی نیچر سے, یونیورس سے اور میٹل سے انہوں نے اس شاعر نے یہ امیجز یوز کیے ہیں. مطلب ماؤس ہے, ویزل ہے, کرو, سنو ڈراپ ہے. اس سے ہمیں نیچر کی کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہے, نیچر کی شکل ذہن میں آتی ہے. یونیورس سے اس نے یونیورس کو یہ پکچرائز کرنے کے لیے اس نے استعمال کیے یہ ورڈز. گلوب ہے, سٹارز ہے, آؤٹر ڈارکنیس, ڈیتھس. تو یہ چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو یونیورس کی شکل ذہن میں آتی ہے. اور میٹل اس نے ایک ورڈ اس میں استعمال کیا ہے, میٹل وہ ہے براس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب اس کے بعد ہے اور ایک کوشچن جو اس میں ہو سکتا ہے ایلیٹریشن, یا آپ کے اس ٹیکسچوئل کوشچنز میں سے, تاکہ آپ لوگ سمجھ سکو. Alliteration means the occurrence of same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. جب یہ شروع میں یا کوئی ایسا لیٹر ہوتا ہے جو 2-3 ورڈس میں سیم ہوتا ہے یا ساؤنڈ سیم ہوتی ہے, اس کو ہم alliteration بولتے ہیں. فار ایگزامپل she sells seashells on the seashore. اس میں اگر آپ دیکھ لو تو اس میں شی ہے, ایس ساؤنڈ ہے, سیلز ہے, پھر ہے سی شیلز, اس کے بعد ہے سی شور. اگر سیلز دیکھو گے, سیلز, سی شیلز, تو اس میں ساؤنڈ ساؤنڈ ہے کنٹینیوسلی, تو اس کو ہم الٹریشن بولتے ہیں. تو اس پویم میں ہے ہر پیل ہیڈ ہیوی, تو ہر ہے ہیڈ ہے ہیوی ہے, تو سیم ساؤنڈ ہے, تو اس چیز کو ہم الٹریشن بولتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی. تو آپ لوگ اس طرح سے آپ لوگوں کی یہ پویم ٹو سم ایکسٹینٹ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں یا یوٹیوب پہ دیکھ لیں, اور اس طرح سے انشاءاللہ آپ کی یہ لیسن
ٹو سم ایکسٹینٹ آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے گی. تو اس لیے تب تک کے لیے اسٹے ہوم اسٹے سیف. نیکسٹ لیسن جب ہم نیکسٹ لیسن لے کے آئیں گے انشاءاللہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھینک یو.